بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں ہوں ساجد حسین. آج ہم بات کریں گے کچھ ملکی سیاسی صورتحال پر اور کوشش ہوگی کہ ایجوکیشن سیکٹر پر بات کریں. جس طرح شفقت محمود صاحب نے، وفاقی حکومت نے تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی کھولنے کی احکامات جاری کیے ہیں. کتنے ان کے مثبت نتائج نکلیں گے؟ کیا کووڈ اب ٹلنے جا رہا ہے پاکستان سے؟ اور ہماری کوشش ہوگی کہ پی ڈی ایم پر بھی بات کی جائے، پاکستان کی اکنامی پر بھی بات کی جائے. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سردار نزاکت صاحب. بہت شکریہ نزاکت صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے محترمہ فوزیہ صدیقی صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا بھی محترمہ، آپ نے ٹائم دیا. اسٹارٹ کریں گے نزاکت صاحب آپ سے. سندھ حکومت آپ کے پاس ہے، ہیٹرک کر چکے ہیں آپ سندھ میں. آپ کو لگ رہا ہے کہ وفاق کے ساتھ کولیشن میں وفاق کا فیلور ہے، یا اپوزیشن کی جماعتیں اب پارلیمنٹ کو اعتماد میں، وفاقی حکومت تو لے رہی ہے، آپ پارلیمنٹ کی بات کیا کرتے تھے پیپلز پارٹی، اب اچانک کیوں آپ بھی سڑکوں کی سیاست کی بات کرتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ لیجسلیشن کریں. آپ دیکھیں کہ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے ملک. دیکھیں ساجد، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو پاکستان کی کوئی بھی اپوزیشن پارٹی اس اسمبلی کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسے شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے حدود ضربے سے واقف نہیں ہے، جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کا واقف نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی 2018 کا الیکشن جو ہوا وہ نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ریگ الیکشن تھا، فیک الیکشن تھا، اور سلیکٹر نے پاکستان کے اوپر ایک کٹ پتلی کو مسلط کیا ہے. باوجود اس کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسمبلی میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو کنونس کیا کہ آپ چلیں اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں اور ایشوز بیس سیاست کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کو پوری سیو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی اس شخص کا کوئی کام پروگریس تو کوئی نہیں ہو سکی، لیکن ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بدستور قائم ہے. اور اس کے علاوہ تمام کسی اپوزیشن جماعتوں کو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے برننگ ایشوز تھے، چاہے وہ نیشنل تھے یا انٹرنیشنل تھے، ان کے اوپر کبھی اس حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا. تعلیمی ادارے کھلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر آپ کو کوئی تحفظات ہیں یا یہ وفاق کا اچھا فیصلہ ہے، خوشائن فیصلہ ہے؟ بیماری ایک طرف جی، جو کنسنسس سے جو کام ہوگا وہ ادارے کھل رہے ہیں. شفقت محمود صاحب جس طرح میٹنگز کر رہے ہیں، پاکستان کے چاروں صوبے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ان کی انپٹ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ بہتر فیصلہ ہی ہوگا. لیکن ظاہر ہے میں اپنی طرف سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ مہنگائی کا ایشو ہے. میں آج پڑھ رہا تھا کہ 290 روپے کلو جو کوکنگ آئل ہے وہ 290 کراس کر رہا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو کووڈ-19 سے زیادہ عمران خان کی شکل میں جو کووڈ-18 ہے وہ زیادہ پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے. مہنگائی پہ بھی بات کریں گے. محترمہ، آپ وفاق کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، بہت اچھا فیصلہ ہے. بچے کافی عرصے سے چھٹیوں پر تھے. آپ کو لگ رہا ہے کہ بچوں کی صحت زیادہ ہے، تعلیم زیادہ ہے، کووڈ چلا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. جیسے کہ آپ نے بات کی ایجوکیشن کے حوالے سے کہ ابھی جو پالیسی آئی ہے کہ اسکول کھولے جائیں، اور شفقت محمود صاحب نے یہ بات کی. دیکھیں، ابھی سسٹم کو چلانا ہے، ٹھیک ہے. کووڈ جو ہے وہ آ گیا ہے، ابھی اس سے لڑنا بھی ہے، اس سے بچنا بھی ہے. تو ہمیں سسٹم کو بھی چلانا ہے اور بچوں کی ایجوکیشن بھی. اس میں پچھلے سال جو ہے پورا سال بچوں کا ضائع ہوا، لیکن اس میں بھی یہ کیا گیا کہ بچوں کو اپ گریڈ کر دیا گیا. لیکن اس طرح سے مزید تو نہیں چلایا جا سکتا، کیونکہ آگے ایجوکیشن سسٹم نہیں ہوگا تو بچے آگے کیسے معاملات کو. اس سے قبل آن لائن ایجوکیشن کی بھی وفاقی حکومت سے بات ہوئی. دیکھیں، بالکل آن لائن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ کار یہ رکھا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ویک میں 3 days میں بچے آ کے ہوم ورک بھی، اس پہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ بچے آ کے ہوم ورک بھی لے کے جا سکتے ہیں ٹیچر سے. مطلب ڈسٹنس، ایک جو ہمیں ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے بھی چیزیں. دیکھیں، ابھی کووڈ ہم سے گیا نہیں ہے، نہ ہی اس کا ابھی تک کوئی ویکسینیشن جو آئی ہے وہ بھی. اسکول اور تعلیمی ادارے آپ کہہ رہی ہیں کہ کووڈ نہیں گیا، بند بھی ہو سکتے ہیں پھر سے دوبارہ؟ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہم بچوں کی صحت پہ کمپرومائز تو نہیں کر سکتے، لیکن ابھی ہم کوشش یہ کریں کہ اگر چلتا ہے سسٹم، دیکھتے ہیں اگر یہ
انشاءاللہ تعالیٰ معاملات سیدھے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ بچے ایس او پیز کو فالو کر سکیں گے تو پھر ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں گے. اچھا، بچوں کا بھی ایس او پیز کو فالو کروانا ان کے پیرنٹس کو بہت ضروری ہوگا، کیونکہ ایس او پیز فالو نہیں کریں گے تو وہ پھر چیز واقعی یہ ایک صحت کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. وفاقی حکومت کا یہ بھی اسٹانس تھا، وفاقی حکومت بارہا کہتی رہی کہ ہم ایجوکیشن ریفارمز لائیں گے، ایک نصاب ہوگا، اس میں بھی ابھی تک کوئی کامیابی نہیں. 2-2.5 سال گزر گئے. آپ نہیں، ابھی آپ کی کرنٹ ریفارمز کے اندر یہ ہے کہ کافی ابھی آپ نے بورڈ سندھ ٹیکس بورڈ کا تو ہم نے سندھ کا بات کروں اور جو ہمارے بورڈز ہیں جیسے پنجاب بورڈ ہے اس میں بھی ابھی ایک سسٹم لانے کی، مدرسوں میں بھی وہی ایجوکیشن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایک عام بچہ پڑھ سکتا ہے، وہ مدرسوں کو بھی وہی کورس جو ہے وہ دیا جائے گا. یہ آپ اپنی ایک ہفتے کی اس میں دیکھیے گا، یہ آپ کی بریکنگ نیوز میں بھی بنی تھی چینلز کے اوپر، جس کے اوپر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ مدرسوں کو بھی وہی، جس کے اوپر ایجوکیشن منسٹر نے کہا تھا کہ ہم یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں. امپلیمنٹ نہیں ہوا، میرا یہ کہنا تھا کہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اسی ٹینیور میں. جب ایک پالیسی آتی ہے تو امپلیمنٹ بھی تو امپلیمنٹ کے لیے ہی پالیسی آتی ہے نا، ایسے تو نہیں ہے کہ بس کاغذی کاروائی کی اور وہ کام ہو گیا. محترمہ اسی ٹینیور میں ہو جائے گا؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹینیور میں ہونا چاہیے. ہماری تو پوری نیک تمنائیں تمنائیں کہ اس میں بھی سندھ حکومت کہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد ایک نصاب کے بھی آپ دیکھیں. ساجد، آپ نے ان سے اس ٹینیور کا پوچھا، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان نے جتنے وعدے کیے تھے، جتنے دعوے کیے تھے، میرے خیال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر ہم کرپشن بھی ختم کر دیں گے، گڈ گورننس لے کے آئیں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان مثالیں دیا کرتے تھے کہ ہالینڈ کا پرائم منسٹر سائیکل پہ آتا ہے. پھر عمران خان یہ بھی کہتے تھے کہ جس ملک کے اندر مہنگائی بڑھتی ہے اس ملک کا پرائم منسٹر چور ہوتا ہے. یہ سارے پرنسپل عمران خان صاحب نے اپوزیشن میں خود سیٹ کیے تھے. انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے جتنے باتیں کی تھی، جتنے دعوے کیے تھے، ان سب پہ ان کو یو ٹرن لینا پڑا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہ کہ صرف پاکستان کے اندر بدنامی ہوئی پاکستان کی، بلکہ پوری دنیا میں آج پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور پوری دنیا ساجد پاکستان کی اس حکومت کو ٹرسٹ نہیں کر رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو دبئی اور سعودی عرب سے بھی پیسے ملے تھے انیشلی، وہ بھی ہمارے آرمی چیف نے پیسے لیے تھے، کیونکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک آدمی کو مسلط کیا گیا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی ایک کام جو عمران خان صاحب نے دعوے کیے تھے اس پہ عمران خان اگر کوئی ایک کام کر سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی مختصر ترین کیبنٹ میں رکھوں گا. آج 55 سے زیادہ میرے خیال میں ان کے معاون خصوصی اور جو بھی دوست یار تھا، جو عمران خان کی اے ٹی ایمز تھی یا جو عمران خان کو زندگی کے اندر جس نے فیسیلیٹیٹ کیا، ایون کہ ایک آدمی نے ان کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا تھا، اس کو بھی اسلام آباد میں اس کی بھی پوسٹنگ ہو گئی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ ایک تعلیمی نظام میں سندھ حکومت بالکل میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک تعلیمی نظام ہونا چاہیے اور یہ وفاق کا انیشیٹو ہونا چاہیے کہ وفاق پورے، جس طرح آج شفقت محمود صاحب دیکھیں، شفقت محمود صاحب کو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے چاروں صوبے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی تمام جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان سب کو آن بورڈ لے کے فیصلے کیے. اگر اس طرح کنسنسس کے ساتھ کوئی فیصلہ آتا ہے یا حکومت پاکستان اگر وہ ان سب کو آن بورڈ لے کے فیصلہ کرتی ہے تو اس میں سندھ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے، صرف اپنی بلیم گیم کے لیے اگر ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے کہ جی سندھ گورنمنٹ یہ کریے یا سندھ گورنمنٹ کا یہ، آپ یہ بتائیں کہ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں. سندھ واحد صوبہ ہے جس سے سب سے زیادہ گیس نیشنل گریڈ کے اندر شامل ہو رہی ہے. آپ کے سامنے کی بات ہے. اس میں اب پورا آپ خود میرے خیال میں جھیل رہے ہوں گے اپنے گھروں کے اندر. میرے گھر میں کم از کم 2-3 دن سے بہت شام کو پریشر کم ہوتا ہے اور کوئی ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے جس کو یہ آگے لے کے چل سکے. نزاکت صاحب کا کہنا ہے اپوزیشن کا کہ اب آپ کے بہت سارے وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں بلا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو. آرڈیننس آپ لوگوں نے آرڈیننس پہ کام چلا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب اپوزیشن کی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں گی، اب آپ ان کو اعتماد میں لے پائیں گے یا یہ دھرنوں کی نظر ہو جائے گا پورا؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب ہم دھرنے 2014 میں دیتے تھے، جب 4 حلقے کھولنے کی بات آئی تھی، جب ہم نے دھرنوں کے پر گئے، کیونکہ جب ہماری بات ہی نہیں سنی جا رہی تھی یا ہم الیکشن کمیشن میں جو بھی بات کر رہے تھے 4 حلقے کھولنے کی بات کر رہے تھے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. ٹھیک ہے، جب ہم نے حلقے کھولنے کی بات کی تو ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا. اس وقت یہ کہتے تھے کہ مطلب ڈیموکریسی جو ہے نا وہ بدنام کی جا رہی ہے، دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے، فلانا کیا جا.
آج یہ لوگ خود کیا کر رہے ہیں, آج یہ دھرنوں کی سیاست کر رہے ہیں, 11 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں, سارا چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا. اعتماد میں نہ لے پائے کہیں یہ وفاقی حکومت لیک کر گئی اس پہ؟ ہم لیک نہیں کر گئے. دیکھیں ایک شخص ہوتا ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے, ایک شخص ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتا, اس کو اپنی چوری بچانی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سامنے پی ڈی ایم کیوں, اگر ان کو یہی کام کرنا تھا نا تو ان کے پاس تو 35-40, ان کے تو 2-3 ٹرن اوور گئے ہیں حکومت کے. انہوں نے کون سے دودھ کی اور شہد کی نہریں بہا دی تھی کہ جو عوام جو ہے وہ اب مر رہی ہے, وہ دودھ اور شہد بند ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. ہمیں جب حکومت ملی تو ہمیں 1 سال کا ٹائم ملا, اس کے بعد آپ کو پتا ہے پوری دنیا کولیپس ہوئی کووڈ-19 کی وجہ سے. آگے آہستہ آہستہ چیزیں سسٹین ہونے جا رہی ہیں, چیزیں صحیح ہونے جا رہی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں, اب انہوں نے شروع کر دیا, ابھی آپ کے سامنے ہے کہ کتنا ابھی بڑا اسکینڈل ان کا بھی باہر آ گیا. اگر یہ ہمارے اوپر بات کرتے ہیں, فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں, اس کا بھی میں جواب دوں گی. فورن فنڈنگ کی بات کریں تو ٹھیک ہے, وہ کیس تو چل رہا ہے نا, اس کا تو ریزلٹ جو آئے گا ہمارے سامنے آئے گا. میرا سوال یہ تھا کہ آپ اپوزیشن کی جماعتوں کو انٹرٹین نہیں کر پا رہے ہیں. ہم انٹرٹین کیسے, ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن جو ہے وہ واک آؤٹ کر جاتی ہے. ہم کسی بھی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتی ہے. اب یہ میرے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جب بھی ہمارا صرف مراد سعید آتا ہے تو ان کے چیئرمین صاحب جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. مقابلہ کریں نا, کیوں نہیں مقابلہ کرتے؟ بات یہ ہے کہ اگر صحیح کام کیے ہوں گے, آپ کی کرپشن کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اسمبلی کے اندر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, عوام کو بتایا جا رہا ہے آپ لوگوں نے کیا کیا, یہ انٹرٹین کرنا تو نہیں ہوا نا. اگر آپ حملہ کریں گے, لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں, ادارے کریں گے, لیکن ہم اس پہ بات تو کریں گے نا. اگر آپ ہمارے مطلب وزیر اعظم کو اس طرح سے آتے ہیں پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور نازیبا الفاظ بولے جاتے ہیں, بہت سارے ان کے نون لیگ کے وزراء نے بھی ایک پوائنٹ اٹھایا, اخلاقیات کا ایک بڑا فقدان دیکھا گیا ہے اس پورے ٹینور میں. پولیٹیشین آپ لوگ فیس ہوتے ہیں, آپ سے جنریشنیں سیکھ رہی ہوتی ہیں. ایسا کیا ہو گیا کہ تمام جو سیاسی بڑی قداور شخصیات ہیں اخلاق کے دائرے؟ دیکھیں ساجد, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی جب سے پی ٹی آئی پاکستان کے اندر فعال کی گئی ہے, نے ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا, اور پاکستان کے اندر یہ لوگ جس طرح گالم گلوچ کی سیاست ہوئی, میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کے 10-12 سال پہلے کے کلپ اگر آپ سن لیں جو ہماری آرمی کے لیے وہ فرما رہے ہیں, تو میرے خیال میں خود شرم آ جائے گی کہ جی ہم کس آدمی کو ملک کا پرائم منسٹر بنایا ہے. میں صرف دیکھیں, میں بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں, میں محترمہ کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہا یا پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہ رہا. خدا کی قسم ساجد, میں اب پبلک میں رہتے 220-25 روپے درجن انڈے اور آئل پرائسز دیکھ لیں, مطلب دنیا کی. اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ چوروں, اور نواز شریف کے لیے کہہ رہے ہیں جی چور تھا. نواز شریف کے لاسٹ دور میں 55 روپے کلو چینی تھی, آج 110 روپے کلو چینی ہو رہی ہے. 600% جو دوائیاں, جو زندگی بچانے والی دوائیاں, ان کے اوپر پرائسز بڑھی. بہت اچھا پوائنٹ. میں صرف ایک بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایشوز بیس سیاست ہوں. عمران خان صاحب اگر ملک کے پرائم منسٹر ہیں, وہ آج میرے بھی پرائم منسٹر ہیں, آپ کے بھی اور ان کے بھی پرائم منسٹر ہیں, ان کو تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے, پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے بیٹھ جائیں ایشو بیس سیاست اگر وہ ریزالو کرنا چاہتے ہیں. لیکن صرف گالم گلوچ کی سیاست کے اوپر یا چور کھیلنا, میں 15 چوروں کے نام گن سکتا ہوں جو دائیں بائیں میں عمران خان صاحب. میں بریک کے بعد محترمہ سے پوچھیں گے کہ مہنگائی کنٹرول وفاقی حکومت کیوں نہیں کر پا رہی, ایسا کون سا مافیا ہے کہ جو انوالومنٹ کرتا ہے کہ وفاقی حکومت سے چیزیں ہاتھ میں نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد